کر دیا تو اب تمہیں کوئی اگلا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اگلا حکم دیا تو تم ضائع کر دی۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو ایسے کام کا حکم دیں جس کے کرنے کی اس پہ طاقت نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، اللہ ظالم یہ بہت عام بات ہے۔ یہ تو میری اور آپ کی غلطی ہے کہ میں اور آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کام مجھے کرنا ہے نہیں کرنا، ورنہ خدا کی قسم ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کوئی حکم ایسا دیں جس حکم کے پورا کرنے کی اس میں استطاعت نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جتنا کر سکتے اتنا کیجیے، کیا تم جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، یہ تو خواہش کا دین ہے، حکم کا دین نہیں۔ میں آپ سے صاف رکھ رہا ہوں، مسلمان کے دین کے ناقص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے، خواہش کے اعتبار سے میں کون سا کام کروں کون سا نہ کروں۔ یہ حکم کا دین یہ خواہش کا دین، خواہش کا دین خواہشات پیدا کرے گا، اور حکم کا دین یہ تو خواہش کو توڑ دے گا، خواہش کو توڑ دے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ خواہش کو توڑنے والا عمل روزہ ہے۔ لیکن کہا گیا فإنك مهما كنت بطنك سؤاله وفرجك نادى منتهزم أجمعا کہ اگر تیرا کام رہ گیا پیٹ اور پیٹ کی خواہش کا پورا کرنا تو تیری شرمگاہ اور تیرا پیٹ یہ برائی کی انتہا کو پہنچ جائے۔ إنك مهما كنت بطنك سؤاله وفرجك نادى منتهزم أجمعا اگر تیرا کام یہ رہ گیا پیٹ اور پیٹ کی خواہش کا پورا کرنا تو تیری شرمگاہ اور تیرا پیٹ برائی کی انتہا کو فرمایا کہ روزہ یہ بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بدن میں ذوق پیدا کرے گا، حالانکہ اغیار بھی اس بات کے قائل ہیں کہ روزے سے زیادہ بدن کی صحت کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ غیر مسلم کہتا ہے، غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ روزے سے بڑھ کر بدن کی قوت کا اور روزے سے بڑھ کر بدن کی صحت کا کوئی ذریعہ نہیں، جبکہ اس کا حقدار مسلمان تھا وہ یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن کو عبادت کے لیے بنایا ہے، تو اس سے جتنا اس بدن کو جتنا عبادت کے لیے تھکایا جائے گا اس میں اتنی قوت پیدا ہوگی۔ لیکن غیر مسلم یہ کہتا ہے اپنے مشاہدے تجربے کی بنیاد پر، دیکھیں غیر مسلم کے پاس سوائے مشاہدات اور ظاہر نظام کے اس بات کچھ نہیں ہے، وہ غیب کو جانتے ہی نہیں، وہ غیب کو جانتے ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ روزے سے بڑھ کر بدن کی صحت کا اور ذریعہ نہیں۔ جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے جسم میں جسمانی قوت یا انسان کے جسم میں عبادات کی قوت جو پیدا ہوتی ہے وہ خواہش کو کچلنے سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ تو میں کہتا ہوں کہ جہالت اور حماقت ہے یہ سوچنا کہ اگر خواہش پوری ہوگی تو جسم کو قوت حاصل ہوگی، حالانکہ خواہشات بدن کو کمزور کر دیتی ہیں۔ انسان کے جسم کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جتنا یہ مشقت کا عادی ہوگا اتنا مضبوط ہوگا۔ آپ دیکھیں مالداروں کو اور عہدے داروں کی بیماریوں کو دیکھیے اور مزدور کی صحت کو دیکھیے، مزدور کی صحت کو دیکھیے، مزدور کی صحت کو دیکھیے اور مالداروں کی بیماریوں کو دیکھیے کہ اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت پسند بنایا ہے، انسان کو
مشقت پسند بنایا ہے. جتنا یہ اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے گا اتنے اس کے جسم کو قوت حاصل ہوگی, اور جتنا یہ اپنی خواہش کو پورا کرے گا اس کا جسم وہ عبادت کے لیے پہلے کمزور ہو جائے گا. جو جس محنت سے اور قوت کے ساتھ آدمی دنیا کے کام کرتا ہے اس کے لیے نماز اس سے زیادہ کہیں بھاری ہے, اور روزہ اس کے لیے بھاری ہے, کیونکہ اس نے اپنے بدن کو خواہش کا عادی بنا کر عبادت کے قابل نہیں چھوڑا ہے. ورنہ بدن بنا تھا عبادت کے لیے, بدن بنا تھا عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, بدن ہم نے بنایا تھا عبادت کے لیے. تم نے بدن کی خواہشات کو پورا کر کے اب اس بدن پر عبادت کے قابل چھوڑا نہیں. ورنہ یہ غیر مسلم کا مشاہدہ, اس کا تجربہ ہے کہ روزے سے زیادہ بدن کو قوت دینے والا اور کوئی دنیا نہیں. وہ کہتے ہیں سب سے بہترین چیز اگر جسم کے لیے ہے اسلام میں تو وہ روزہ ہے. کیا ہے تو جب ایک غیر مسلم کا کہنا یہ ہے کہ بدنی قوت روزے میں ہے تو پھر اس کا اندازہ کرنا چاہیے کہ پھر روزے سے آدمی کو عبادت میں کتنی قوت ملنی چاہیے اور کتنی مدد ملنی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم لاتے ہیں, بندہ یہ دیکھتا ہے اس حکم سے میری خواہش پر کوئی ضرورت نہیں پڑتی. اگر خواہش کی ضرورت پڑے گی تو یہ حکم میں انکار کر دے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابلیس بننے کا سبب یہ ہے کہ اس نے حال کے عمل کو ضائع کر دیا. اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم آدم کو سجدہ کرنے کا اس حکم کو اپنی حیثیت سے ملا کر دیکھا. ایسا آپ سے بات کر رہا ہوں, وہاں کی مثال ہے یہ مثال ہے کہ آدمی روزے کو نماز کو میں تو کہتا ہوں تو فرائض ہیں, تو فرائض ہیں. صرف دائیں ہاتھ سے لقمہ لینے کی سنت, دائیں ہاتھ سے لقمہ لینے کی سنت, دائیں ہاتھ سے لقمہ لینے کی سنت جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے. بائیں ہاتھ سے کھانا حرام نہیں ہے, دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو حیثیت ابلیس کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر آدم کو سجدے سے انکار کرنے کی ہے, جو حیثیت ابلیس کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کی حیثیت ہے, اللہ کی قسم وہی حیثیت شریعت میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی سنت سے انکار کرنے کی. میں بہت اہم بات کہی ہے, میں کچھ کہہ رہا ہوں. جو حیثیت اسلام میں ابلیس کے اللہ تعالیٰ کے اس امر کا انکار کرنے کی ہے کہ میں ان کو سجدہ نہیں کروں. آپ مجھے کوئی حکم دیجیے, میں تیار ہوں. میں تو سارے فرشتوں کے درمیان عبادت میں سب سے آگے تھا, لیکن آپ مجھے وہ حکم دیجیے جو حکم میری حیثیت کے مطابق ہو, کیونکہ اس کے اندر اب تک کی عبادت سے حیثیت بنی ہے نا. کیا بنی ہے؟ آج یہ بات آج بھی میرے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ لگا ہوا ہے کہ اگر میں اچھی عبادت کروں اور اچھی قربانی دوں اور خود سے روزے رکھوں, اور جس سے میرے اندر یہ عجب پیدا ہو کہ میں تم سب سے بڑھ کر عمل کر رہا ہوں, تو اس عجب پر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم لے آئیں گے کہ میں اس سوچ کے انکار کر دوں گا کہ میں تو اس سے زیادہ اچھی بڑی باتیں کرتا ہوں, یہ چھوٹا سا کام کیا ہے میری حیثیت کے خلاف. کتنی آسان بات ہے. تو میں نے عرض کیا جو حیثیت اس حکم کی ہے کہ آدم کو سجدہ کرو, شیطان کے لیے بالکل وہ حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی ہے کہ آپ نے بائیں ہاتھ سے لقمہ کھانے والے سے فرمایا دائیں سے کھاؤ. اس نے کبر کی وجہ سے انکار کیا, اس نے کبر کی وجہ سے انکار کیا. روایت میں
ما منعه الا الكبر. اس نے تکبر سے انکار کیا اور یہ کہہ دیا انکار میں ابلیس کی طرح یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کروں گا. ابلیس کی طرح یہ نہیں کہا کہ، بلکہ ابلیس نے بھی کوئی وجہ پیش کی ہے عمل نہ کرنے کی. میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، ہم بھی کسی حکم سے انکار کرنے کے لیے کوئی وجہ پیش کرتے ہیں. لیکن اصل میں قانون یہ ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے. اصل میں ماحول یہ ہے، اس ماحول میں ہم یہ نہیں کر سکتے. سنیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. اصل میں ہمارے گھر کا مزاج ہے، اس میں یہ نہیں کر سکتے. ہمارے والد صاحب بھی کہتے ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے. ایک نہیں، میں کہتا ہوں سینکڑوں آزاد ہیں مسلمانوں کے پاس اللہ کے رسول کے امر کا انکار کرنے کے لیے. سینکڑوں آزاد ہیں. اور ہر ایک آدمی بات کو یاد رکھے کہ اگر وہ ماحول کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے یا اپنی خواہشات کی وجہ سے کسی امر کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ میں نہیں کر سکتا، تو یہ سمجھ لے کہ کسی ایک چھوٹے عمل کا انکار کرنا آدمی کو بڑے عمل سے بھی محروم کر دیتا ہے. میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا حرام نہیں، تو دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں. آپ نے فرمایا اس بائیں ہاتھ سے کھانے والے سے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے عذر پیش کیا. اس نے کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں، میں تو معذوری میں کھا رہا ہوں بائیں سے کیونکہ دائیں ہاتھ میرا اٹھتا نہیں ہے. اس حدیث سے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی عذر پیش کر رہا ہے شریعت کی کسی بھی حکم کے بارے میں اس کی مثال دے چکا ہوں، سب سے اونچی مثال کہ اللہ کا براہ راست حکم آدم کو سجدہ کرنے کا ابلیس کے لیے یہ ایک حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا ایک آدمی کو، ایک فرد کو کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وہاں ابلیس کی کمر آئندہ کے لیے پوری زندگی سجدہ کرنے سے اڑ گئی ہے، اینٹ گئی ہے، وہ سجدہ نہیں کر سکتا. یہاں اس روایت میں ہے کہ اس آدمی کا ہاتھ شل ہو گیا، دایاں ہاتھ، اور کبھی کسی کام کا نہیں رہا. روایت میں ہے اس کے بعد سے اس کا ہاتھ اس کو منہ کی طرف اٹھا ہی نہیں. آپ نے بدعا دی، آپ نے بدعا دی، آپ نے روزے پیش کر دیے سوچ کر انہیں کیا معلوم میں سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہوں. صاحب چلیے کہ جی میں کیا کروں، آپ کا حکم پورا کر دیتا، مگر مجبوری یہ ہے کہ میرا دایاں ہاتھ نہیں. میں بہت آسان مثال عرض کر رہا ہوں میں، اور آپ غور کریں اس پر. یہاں تک فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو کسی کام کے لیے کہا جائے یا کسی غلط کام کو اس کو ٹوکا جائے اور وہ جواب میں یہ کہہ دے کہ نہیں آپ اپنی فکر کریں، تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ، سب سے بڑا کبیرہ تمام کبائر میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. شراب ہے، چوری ہے، زنا ہے، سود ہے، غیبت ہے، سارے کبائر. ان تمام کبائر میں ان سب گناہوں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کسی ٹوکنے والے سے یہ کہہ دیں کہ اپنا فکر کرو. آپ کسی کو ٹوکے کسی بات پر اور وہ جواب میں یہ کہہ دیں نہیں اپنا فکر کرو جاؤ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کبائر میں سب سے بڑا گناہ، تمام کبائر میں سب سے بڑا گناہ ہے کہ کسی ٹوکنے والے کو یہ کہہ دینا کہ آپ اپنا فکر کریں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذْتُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اس آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر اس کو غلط بات پر ٹوکا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو وہ تکبر سے یہ کہتا ہے میری کیا آپ اصلاح کر رہے ہیں، آپ اپنی فکر کیجیے. فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے
اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے احکام جو آتے ہیں وہ احکام آتے ہیں انسان کی طبیعت کے خلاف، جس کی میں نے آپ کو مثال دی. انسان تقاضا کرے گا کھانے کا، روزہ کہے گا کہ نہیں کھانا. جسم تقاضا کرے گا خواہش کا، حلال بیوی ہے آپ کی، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث نے فرمایا کہ بیوی سے صحبت کرنے پر اجر ملے گا. صحابہ کو تعجب ہوا کہ رسول اللہ، اجر تو نماز پر ملے، تلاوت پر ملے، ذکر پر ملے، اللہ کے راستے کے جہاد پر ملے، عمرہ طواف پر، حج پر اجر ملے، ایک آدمی اپنی بدن کی خواہش پوری کرے اس پر بھی اس کو اجر ملے گا؟ فرمایا کیوں نہیں. اگر اس نے شرمگاہ کو حرام راستے میں استعمال کیا ہوتا تو کیا گناہ ملتا نہ ملتا؟ اس طرح اپنی شرمگاہ کو حلال راستے میں استعمال کرنے پر اس کو اجر ملے گا. فرمایا کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ شرمگاہ کے استعمال سے اجر ملے گا، اگر تم نے ہاتھ سے جو لقمہ دو گے اس طرح بھی اجر ملے گا. لیکن آپ اور اگر انسان یہی خواہش روزے پوری کرے حرام، یہی خواہش اگر روزے پوری کرے تو حرام ہے. کیوں کہ حال کا امر یہ ہے کہ نہیں اب یہ نہیں کرنا ہے. اس لیے بات صاف ہے کہ اسلام کا، شریعت کا مدار عقل پر، جذبے پر نہیں ہے. عقل پر جذبے پر، عقل اور جذبے پر شریعت کا مدار نہیں ہے. اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیں کہ نہ عقل پر مدار ہے شریعت کا، نہ نقل پر ہے کہ یہ ایسا کر رہے ہیں ہم بھی ایسا کر لیں، ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا کر لیں، یہ ایسا کرتے ہیں ہم بھی ایسا کر لیں. یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. آپ نے فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے حقدار ہیں اور مستحق ہیں، لیکن ہم روزہ رکھیں گے ان کی طرح نہیں رکھیں گے. ہم روزہ رکھیں مگر ان کی طرح نہیں رکھیں گے. آپ نے فرمایا روزہ رکھو عاشورہ کا، لیکن 2 روزے رکھنا تاکہ تمہارا روزہ ان کے روزے کے مشابہ نہ ہو. تمہارا روزہ ان کے روزے کے مشابہ نہ ہو، تمہارا روزہ ان کے روزے کے مشابہ نہ ہو. تمہارا روزہ ان کے روزے کے مشابہ. اگر تم نے 1 روزہ رکھا تو روزہ تو ہوگا ان کے مشابہ ہو جائے گا اور ہمیں روزے میں کی مخالفت ہے. آپ سوچیے تو صحیح، جب روزہ جیسی عبادت جس کو حدیث میں صبر کہا ہے اور اس کا بدلہ جنت کہا ہے، جب اس روزے جیسے عمل میں کوئی عبادت نہیں ہے جس میں اتنی رنجش اتنا اوقات جیسے بات ہے. پورے سال معاملات کا عادی ہو جاتا ہے. معاملات عادی اور ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ اس سے غیبت نہ کرنے کی وجہ سے، غیبت نہ کرنے کی وجہ سے یا غیبت کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے اس کو بھوکے آدمی سے بھی زیادہ تقاضا غیبت کا ہوتا ہے. جس چیز کا اس کا بدن عادی ہو جائے گا، اگر اس کو وہ چیز نہیں ملے گی، جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں ان کو اپنا نشہ نہ ملے تو پاگل ہو جائے گا. جو لوگ بیڑی سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں ان کو اگر موقع پر بیڑی سگریٹ نہ ملے تو وہ برداشت نہیں. جو پانی کے عادی ہیں تو وہ چیزیں ہیں جس کی عادت انسان نے خود ڈالی.
فلانی کے بدن میں اللہ نے اس کے بدن میں اس کا تقاضا نہیں رکھا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا انسان کو بنایا ہے کہ اس کی دوسری چیز کا ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، حکیم صاحب باقی صاحب نے عرض کیے آپ کے لیے حضرت نے فرمایا حکیم صاحب ہمارا تو یقین یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے اللہ نے پہلے ہی حرام کر یہ آگے چلو آگے آگے جتنی بڑی چیزیں ہیں اللہ نے ان کو پہلے حرام آگے بڑھو آگے خالی کر رہا تھا کہ ہم پورے سال بعد ایسے چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے جو لوگ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں، شراب ان کا لیے ایک دوا اور ایک دارو بن جاتی ہے، اگر وہ اس کی کمائی کریں گے ان کی بیمار ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے بدن کو اس بنا کے عادی کر دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح لوگ جب عادی ہو جاتے ہیں غیبت کے، تو یہ غیبت کی عادت روزے میں واقع ہے، جو روزے کو بالکل یقینی طور پر ختم اور فاسد کر دیتی ہے۔ حدیث نے فرمایا کہ ایسے آدمی کا روزہ ایک پاپا بن کر رہ جاتا ہے، ایسا آدمی کا روزہ پاپا بن کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے یہی وجہ ہے، یہ وجہ ہے کہ ہر سال ہم ماہ مبارک رمضان کو گزارتے ہیں، لیکن پورے سال پر اس مہینے کا کوئی اثر نہیں۔ ایک سیزن ہے گویا جو آگ کی طرح گیا، سردی آ گئی، سردی سے بچنے کا کام کر لیا، سردی گزر گئی، موسم کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، کچھ حالت ایسی نظر آ رہی ہے کہ رمضان بھی ہمارے لیے ایک موسم ہے جو آگے گزر جائے گا۔ کہ 11 مہینے جس طرح گزارنا چاہتے ہو اس طرح رمضان کا بعض تاجر ایسے ہوتے ہیں، بعض تاجر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تجارت کا پورے سال میں 8 دن ہوتا، وہ ایسی چیز بناتے ہیں یا ایسی چیز بیچتے ہیں کہ وہ جس چیز کے بکنے کا خریدنے کا صرف 2 مہینے کا وقت ہے، اس میں اگر کام ہو گیا 8-10 مہینے ہمارا ہوگا۔ ایسی چیزیں ہیں جو اس موسم میں بکتی ہیں، ان دنوں میں ان کو فرصت نہیں ہوتی، سر انہیں فرصت نہیں ہوتی دیوتوں کے ساتھ آنے جانے، یہ دن رات میں لگے رہتے ہیں کہ صرف یہ 2 مہینے ہیں، اس میں بھی ناکام ہو گیا باقی دن میرے مقام۔ میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو عبادت اور دعوت کا ایسا موسم بنایا ہے کہ جس میں محنت کر لیں وہ 11 مہینے گزارے گا۔ جو تاجر ان 2 مہینوں میں اپنا مال بیچ دیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، وہ 10 مہینے کاٹتے رہتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پورے 10 مہینے پورے سال اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے ہمارے پاس نہیں آتا۔ لیکن طرح اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر کے مواقع اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پہلے کتاب کو، پہلے توریت کو، کہ وہ فجر سے لے کر ظہر تک توریت پڑھے،
تھک گئے اور عاجز آ گئے، اس پر عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ایک قرار دے فرمایا اہل انجیل سے انہوں نے زور سے حاصل تک پڑھا، اس پر عمل کیا، تھک گئے، عاجز آ گئے، اللہ نے ایک قرار دے دیا۔ مغرب مسجد کے درمیان اثر مغرب کے درمیان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے عمل کرنے کا موقع دیا گیا۔ اللہ نے اس امت کو دو قرات ہم نے تو فجر سے ظہر تک پڑھا اور اتنا لمبا وقت ہم نے عمل کیا۔ عمل کر رہے ہیں مدت ہے مغرب بچے کے مقابلے میں نہیں کر دیا ہم نے، تو اتنا لمبا وقت عمل کیا، ہمیں ایک قرات ملا، پھر تھوڑی دیر عمل کیا تو آپ نے اللہ نے فرمایا یہ میرا فضل ہے، میں اس کو جتنا چاہوں، یہ میرا فضل ہے، جتنا چاہوں۔ میں بات کرنا چاہتا تھا کہ اس امت کو ہے کہ واقعی کیوں ملے، اس امتوں کی عمر 1000 سال، 2000 سال، 1500 سال، اور سمجھ یہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر محل کیوں بناتے؟ وجہ یہ تھی کہ عمریں اتنی لمبی تھی کہ اگر وہ عام گھر بناتے تو ایک آدمی کی اپنی زندگی کے پورا ہونے تک اس کو کئی مرتبہ کر لانا پڑتا تھا۔ ساری باتیں کیا آتی، اگر مکان بنائے گا اور 2000 سال کی عمر ہے تو 2000 سال مکان بنتے رہے گا۔ ان کے پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنانے کی وجہ یہ ہوتی کہ وہ ایک آدمی کی اپنی زندگی میں اس کو کئی مرتبہ مکان بنانا پڑتا ہے۔ مکان بناؤ کہ تم 2000 سال کی عمر لے کر بھی تمہارا خیال تم ہمیشہ رہو گے؟ چل رہا تھا کہ اتنی لمبی عمر کیوں؟ جسمانی قوت اور طاقت اللہ نے صاف فرمایا ہے قرآن میں کہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ آپ کا بھی سوال ہو گیا کہ میری عمر کی عمر 7 سال 10 سال 8 سال اور میری امت کا دور کے مقابلے میں جسمانی قوت بھی کم ہے اور زندگی کا وقت کم ہے۔ تو پھر قیامت میں جو مقابلہ ہوگا اعمال کا تو میری امت کے مقابلے میں کیسے کامیاب ہوگی؟ یہ تو اجر اڑیں گے، آگے بڑھ جائیں گے۔ اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا کہ نہیں، ہم آپ کی امت کو خیر کے مواقع سے دے دیں گے، لیکن مسلمان خیر کے مواقع کو ضائع کیا ہے، اور اسے ضائع کیا ہے کہ اس کو بظاہر جہنمی کی وجہ سے اس اجر کا درمیان نہیں ہے جو ہمیں پر اجر بنا ہے۔ یہ اس سے خیر مواقع کو ضائع کرتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ان کے نزدیک رمضان اس طرح گزر جاتا ہے جب رمضان نہیں ہوتا۔ زمین پر محنت اس وقت کرتا ہے جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پانی کو پوری کرنے کو تیار کرتا ہے پانی سے پہلے کہتا ہوں شاید شعبان کے روزہ کا مطلب اپنے جسم کو اور اپنی زمین کو تیار کر لو برکت اور رحمت کے آنے سے پہلے پہلے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ زمین تیار نہ ہو اور پانی کا فکر نہیں جائے۔
کاشتکار پوری محنت کر کے تیار کر دیتا ہے. ابھی جو رحمت آئے گی اس رحمت کے لیے زمین کھول کے رکھنا اس پیسوں کے اندر ہے. کہتا ہوں کہ نوافل سے کے روزوں سے دل کو کھولا جائے شہر محمد لینے کے لیے. رمضان کا مہینہ یہ تو اصل کاشت کا مہینہ ہے. واقعہ کاشت کا رمضان کا مہینہ کاشت کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ کاشت کا خیر کے مواقع لوگ ضائع کر دیتے ہیں جن میں احتساب اور جن کے لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ حکم لا کر دیتے ہیں کہ میرا بندہ اس حکم پر ملتا ہے. سارے فرائض اور احکام کا اصل مقصد حال کے عمل کو پورا کرنا تھا اور حال کے عمل کے پورا کرنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تقویٰ پیدا لعلکم تتقون تاکہ تم ڈرو. دیکھیں یہ تو تقویٰ پیدا کرنے کا عمل ہے روزہ. اگر روزے میں تقویٰ نہیں ہے تو اس روزے سے تقویٰ پیدا نہیں ہوگا. یہ خاص مناسبت ہے قرآن مبارک کو اپنی نفس کو چلنے کے لیے اور اپنے جسم کو عبادت عالی بنانے کے لیے یہ خاص موقع ہے. یہ موقع گزر گیا. سمجھنے کی اس کا رمضان کا مہینہ حضرت کو گزرے گا اس کا پورا سال کئی باتیں ہیں. یہ مہینہ کے تقاضوں کو گزرنے کی کہ انسان کی طبیعت میں اللہ نے آئین کی محبت اور معلوم چاہتے ہیں. حال کی محبت اور رمضان کے مہینے کو انفاق کا مہینہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز آندھیوں سے بھی زیادہ اس طرح خواہشات کے گزرنے کے لیے رمضان میں روزہ دیا گیا ہے. اس طرح مال کی محبت کو گزرنے کے لیے اور دل سے مال کی محبت نکالنے کے لیے رمضان کا مہینہ انفاق کرتا ہے. رمضان میں مال سے خرچ کرو کیونکہ پورے 11 مہینے مال کی محبت کو دل میں داخل نہ ہونے دیا جائے اس کے لیے رمضان کا اگر آدمی رمضان کے مہینے میں مال سے ملے گا تو آپ غلط کریے کہ جس نے انفاق کے مہینے میں انفاق نہیں کیا وہ باقی 11 مہینے میں انفاق کیسے کرتے ہیں. یہ آپ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ تیز آندھیاں جتنا تیز چلتی ہیں بلکہ جلدی گزرتی ہیں اس سے زیادہ آپ کے پاس مال آ کے وہ کرتے جاتے ہیں. آپ کی صحابت اور آپ کا معاشرت کرنا تیز آندھیوں سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے. اس کی فضیلت رمضان اس لیے ہے تاکہ اس دوسری بیماری کو مال کی محبت ہے بیماری ہے اندر اس مال کی محبت کو رمضان کے انفاق کے ذریعے سے ختم کیا. رمضان انفاق کے ذریعے عجیب بات یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مومن کے بڑھا دیا جاتا ہے. کہ وہ رمضان کے مہینے میں کھانے پینے میں اسراف کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ کیونکہ بھائی رمضان میں دن بڑھا دیا جاتا ہے. اگر رمضان کے علاوہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو رمضان میں 5 بجے چاہیے
کیونکہ رمضان کا مہینہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اس میں حفاظت ہے، حفاظت ہے، اس کا سنت سے شریف بات مومن کے رزق کے بڑھنے کی خدا کی قسم، یہ مطلب کبھی قیامت تک نہیں ہو سکتا کہ اس کے کھانے بڑھا دیے جائیں۔ کہ رمضان میں اس طرح بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا مطلب آج تک ہم نے بول نہیں کیا کہ اس کا میں بھی ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے رمضان میں نہیں ہے، رمضان کے علاوہ دو کھانوں پر رمضان کے علاوہ دو کھانے کو گزارا کیا ہے، اگر تم رمضان میں ایک کھانے کو گزارا کر دو اور دوسرا کھانا دوسرے کو کھلا دو تو تمہارے پورے سال کی رزق میں برکت آ جائے گی۔ یہ مطلب تھا اس کا، ان سارے موقع سے زیادہ سے یہ سمجھے کہ بھائی رمضان میں کھانے زیادہ ہونے چاہیے۔ اور بعض لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے، اگر دسترخوان کھڑا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں رمضان کے علاوہ سے نعمت ہوتی ہے، رمضان کی نعمت ہے، کیونکہ یہ حماقت ہے، جہالت ہے، یہ آپ کی خواہش نفس ہے، جن سے آپ کچھ ہو رہے ہیں یہ بہت ہونے والا بنی بات ہو رہے آپ کھانے بنائے خوب اور یہ کہ حدیث کو پڑھیں کہ ہمیں بڑھا دیا جائے دیکھا رمضان رمضان کا اگر کھانے ہوتے ہیں نہیں رمضان میں، لیکن بالکل غلط سوچ ہے، یہ مفہوم ہی نہیں ہے حدیث کا۔ سن رہے ہیں کیا کہہ رہا آپ نے غلط سوچا ہے، آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے۔ کلمہ ہونی تھی کیا بولا جائے جو مسلمان تھے رمضان کے علاوہ اسراف پر اس کے مال کے روکنے کا روزانہ فرشتہ بددعا کرتا ہے آسمان سے۔ کہتا ہے فرشتہ اے ابا کو روک کے مال کو ہلاک کر جو خرچ کرے تو ہوتے مومن کے رزق میں برکت جیسا دی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 10 کھانے بنائے تھے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رمضان سے پہلے 2 کھانے کرتے ہیں پر تو رمضان میں 1 رکھنا، دوسرا کھانا خرچ کر دینا۔ اگر یہ کرو گے تو میں پورا ہو جائے گا، ہمیں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیا کیا مومن کی رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے کا مطلب یہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ پورے سال 11 مہینے اپنے رزق کو گزر جاتے ہیں تو رمضان میں اپنے 2 کھانے ہو جائے اور آپ کو بیدار نہیں پڑتی پڑھائیے کہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رمضان میں اگر 2 کھانے کھاتے ہیں رمضان میں 5 کھانے بتاؤ کیونکہ مومن کی طرف رمضان عائشہ رضی اللہ آپ نے سنائیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روزے سے 3 آدمیوں کے روزہ تھا، ان کا بھی روزہ تھا۔ مال آیا سارا مال خرچ کر آدمہ نے کہا آپ کا بھی روزہ ہے میرا بھی روزہ ہے، گھر میں روزہ افطار کرنے کے لیے 1 ٹکڑا بھی نہیں، اتنا مال آیا آپ نے خرچ کر دیا شام تک۔ اگر روزے کے لیے 1 دن ہو جاتا ہے تو اس کا بہت آ جاتا ہے، سامان کھانے کے لیے آ جاتا ہے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے تو صحیح کہاں سے آپ یہ مطلب لے کر آئے اپنے دماغ بگڑ کے کھانے زیادہ بناؤ رمضان میں دیا جاتا ہے موقع دے
وہاں افطار کرنے کو کچھ نہیں ہے، جبکہ ڈھیر لگا ہوا تھا ایک کونے میں. آج ہوتے ہیں تو کھانے زیادہ ہونے چاہیے. میں آپ سے عورتوں سے بھی کہتا ہوں، مردوں سے بھی، کہ تم اپنے عبادت کے وقت کو ضائع کرتے ہو رمضان میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. اس میں عادت مئی بھی کر رہے ہو پھر رمضان میں یہ بھی بناؤ، یہ بھی پکاؤ، یہ بھی پکاؤ، یہ بھی پکاؤ. شیطان تمہیں حدیث کا غلط مطلب بتا کر تمہارے وقت کو ضائع کرنا چاہتا ہے کہ تم تلاوت میں لگو، عبادت میں لگو، کھانے بناؤ. رمضان میں کہاں سے یہ غلط مطلب نکال کے لائیں. اسراف کا مہینہ ہے، اسراف کا مہینہ نہیں ہے. اسراف تو پورے سال حرام ہے. اسراف تو پورے سال حرام ہے، تو رمضان میں حلال کیسے ہو جائے؟ یہ تو پورے سال حرام ہے، تو رمضان میں جو حلال کیسے ہو جائے گی؟ تمہیں کیا رہا ہے کہ جو اسراف کے عادی ہوتے ہیں ان کا رمضان میں سزا پڑ جاتا ہے، جو غیبت کے عادی ہوتے ہیں ان کے غیبت رمضان میں باقی رہے گی. اور یہ روزے سے نہیں ہے، باقی فاقہ کرنے سے تقویٰ پیدا نہیں ہوگا. صحیح بات ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے بھوکا ہے، جو پاک سے بھوکا ہے، دونوں بھوک دونوں میں ہے. بھوک دونوں میں جو روزے سے وہ بھوکا ہے، پاک سے. اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے تو بھی پکا ہے. اور اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا آپریشن ہونا ہے پیٹ کا، آپ کو 12 گھنٹے 15 گھنٹے بھی کھانا نہیں آتا ہے. بات جیسے ہوتے ہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے بھی کھانا نہیں. آپ کا ٹیسٹ کیسا ہے تو نہیں بات کہہ رہا. ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ کو 15 گھنٹے کھانا نہیں. بات جیسے ہیں کہ پانی پینے کی ضرورت نہیں. گھنٹے ہم کو کھانے ہوتے ہیں تو کھانے پینے سے بعد آنا روزہ نہیں ہے، پاپا ہے. غیر مسلموں میں بھی روزے کی کوئی شکل ہے. روزہ ان کا روزہ رکھا جاتا ہے اور ان کے روزے کی کچھ نوعیت ایسی ہے کہ فلاں فلاں چیز کھا سکتے ہیں، فلاں نہیں کھا سکتے. یہ ان کا ہوتا ہے. یہ معلوم مجھے آپ بتا دیجیے کہ اس غیر مسلم کے روزے میں اور مصیبت کرنے والے مسلمان روزے نہیں کھا سکتے. کیا مسلمان کو کھا سکتے ہیں لیکن روزے کو روزے پوچھ جائے گا. مجھے بات کا جواب غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں، ان کے روزے کی نوعیت یہ ہے کہ یہ چیز کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے. اگر ایک اور وہ اس پر ایسا نہیں ہے کہ کھاتے لگ رہے ہیں، بڑی اس کے اندر وہ احتساب کرتے ہیں اور اجر کی امید کرتے ہیں اور اس کو بڑے اہتمام سے احترام سے کرتے ہیں. مسلمان روزے کا احترام کرتا ہے، مگر مسلم اپنے روزے کا احترام کرتا ہے. میرے یہاں بھی تھوڑا سا مجھے خیال ہے روزے کھانے لگا ہوا ہے. اسے میں نے کہا یہ کھا سکتے نہیں کہ روزہ کر رہا ہے. ہمارے روزے سے روزے کے سوچا کہ یہ ہمارا روزے کا کیا کھا سکتے اپنا نہیں کھا سکتے لیکن ٹھیک ہے تو اگر غیر مسلم یہ کھا سکتا ہے یہ نہیں کھا سکتا، اس کا روزہ اس طرح ہو سکتا ہے. تو مجھے آپ سوال نہیں مسئلہ سے جواب دیجیے کہ مسلمان یہ کہیں کہ ہاں جی روزے گوشت نہیں کھا سکتے، روزے میں آدھی وقت تو گوشت کھا سکتے ہیں. آپ کے دماغ میں شیطان نے بٹھا دیا ہے کہ غیبت کرنا گوشت کھانے کی طرح ایک مثال ہے
یقینی آدمی گوشت کھایا ہے. یہ آپ کو پڑھایا گیا ہے کہ یہ ایک مثال ہے, یہ مثال نہیں حقیقت ہے. آپ سے غیبت کرنے والوں سے روزہ رکھوا کر ان کے پہ میں تازہ گوشت دکھلا کر یہ بتا دیا کہ ہماری مثالیں بدلی مثالیں نہیں ہیں, ہم تمہیں ہماری آنکھ کو دیکھا گوشت دکھلائیں گے صحیح کے اندر, ہم ابھی تازہ کرنا چاہتا تھا کہ پر یہ میں نے کہا کہ یہ انفاق کا مہینہ ہے, اسراف کا مہینہ نہیں, ایک مہینہ ہے انفاق کا. اپنے دسترخوان کو وسیع کرنے کا مطلب خدا کی قسم کہیں سے یہ نہیں ہے کہ آپ 10 چیزیں بنائیں 5 چیزیں بنائیں, یہ دسترخوان کو وسیع کرنا نہیں ہے. دسترخوان کا وسیع کرنا حدیث میں کہاں کہاں آیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دسترخوان پر فقراء جمع ہوں, یہ دسترخوان کا وسیع ہونا. دسترخوان کی وسعت سامان کی زیادتی نہیں ہے, دسترخوان کی وسعت یہ فقراء جمع ہوں. آپ ایک لڑکی کا ایک کھانے کی چوٹ جا رہے پیٹ بھر اتار دے گا, ہم میں سے ہر ایک نہیں کر سکتا نا, وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی کو پیٹ بھر کھانے کے لیے کھلا دیں. فرمایا کہ یہ کھانے پلانے پر نہیں, یہ اجر تو اس کو بھی مل جائے گا جو ایک لڑکی کا فوڈ کسی کو کھلا دے, ایک پانی کا خطرہ ہے. تو میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ غلطی سے یہ سمجھے کہ اپنے دسترخوان کو وسیع کرو, کھانے زیادہ بناؤ, یہ ساری عبادت کا, تلاوت کا, ذکر کا, دعاؤں کا وقت کھانا پکانے میں صرف کرتے ہیں. اور آخر یہ کرتے ہیں کہ اپنی مدد ہے روایت کا اپنے جس مومن سے باتیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو کھانے کے لیے ہمیں کھانا کھانے بہتر کھانے کا وقت ہوگیا, حضرت عمر آئے صاف بجا کھانا کھانے ایک لقمہ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور لقمہ لے دی کو کہتے تمہارے کھانا ایسا ہے کہ میں اس کو کھا کر اپنے 2 سال سے میرے 2 سال پہلے گئے اور مجھے بالکل ان سے نقش و قدم پر سے ملاقات کر لیے. اگر میرا راستہ ذرا دائیں بائیں ہو گیا تو میں قیامت میں ان سے نہیں مل سکوں گا, اس لیے میں کھانا کھانا میں 2 کھانے جمع کر رکھے اور میں نے آپ سے معمول نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 کھانے جمع ہوتے تھے آپ ایک استعمال کرتے بیچنے کا بجان ایک مثال فرمایا اس سے کی ہے مستقل سادن ہے اور گوشت مستقل سادن, تمہیں 2 کھانے کا دے. بیٹے نے کہا بجان 1 درہم کا روزانہ گوشت آیا کرتا تھا, آج میں 1 درہم کا گوشت آیا جو گوشت گھٹیا گوشت ہے اور اس میں چربی نہیں ہے, اور میں نے الگ سے گھی لیا ہے اسی بچے میں کہتے کا زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوئے, ایک ہی درہم میں گوشت آ گیا گھی لیا گیا. فرمایا کہ یہاں کا اس کا سوال نہیں ہے, یہاں 2 کھانوں کا سوال ہے. یہاں کھانے کا یہ 2 خرچ کا سوال نہیں ہے, یہاں 2 کھانوں کا سوال ہے. میں نے کہا آئندہ نہیں ہوگا, فرمائے جب بھی ہوگا جب سارے میں شیطان قدم قدم پر بات کی کوشش کرے گا. آپ قدم جاری ہے نا کہ شیطان تو فیل ہو گیا. اپنے دشمن سے وہ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شیطان تو فیل ہو گیا. حالانکہ جو چیزیں انہیں کے روزوں کو بگاڑتی وہ کمزور تو ہو جاتا ہے روزہ میں,
خود شیطان بن جائے. سب شیاطین کے تحت ہونا کوئی خاص اس کے معاملات کا طور نہیں بنتا. تو ایک آپ کو موقع دیا گیا ہے کہ آپ کا دشمن قید ہے, بڑا دشمن. اگر آپ اس وقت تھوڑی سی ہمت کر لیں تو آپ نے حضرت فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص صبح سویرے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں, شام تک سارے شیاطین مل کر باوجود کوشش کے اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکتے. شیطان کو اس گھر کو ایسی الزام دیا ہوا ہے. گناہ خود کرتے ہیں, الزام شیطان کو دیتے ہیں. دین خود ملاتے ہیں اور الزام حکام کو دیتے ہیں. لوگوں کے قانون ایک سے نہیں ملتا ہے. اسلام کے قائم ہونے, اسلام کی ملنے کا تعلق تو صرف مسلمان کے اپنے عمل سے ہے. قانون سے اسلام کا قائم ہوگا نہ ملے گا, یا یقینی بات. یہ خیال غلط آپ لوگوں کا کہ قانون کے اسلام نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر قانون ایک سنت کے مقابلے میں آ جائے تباہ ہونے کے لیے کافی ہے. مسلمان دین کو بگاڑتا ہے, تجربے میں دین کو قانون بگاڑتا ہے. یہ بات شیطان کے سامنے, جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان کی کوشش اور اس کا مکر انتہائی کمزور ہے. کہتے شیطان نکالا سب سے کمزور, اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس کے. وہ تو ایک مزین نظام آپ کے سامنے پیش کرے گا, بڑے کمزور اس کے پاس وہ مزین نظام پیش کرے گا, آپ کو شروع کر دیں گے. وہ گمراہی کا راستہ دکھا سکتا ہے, گمراہی اس کے ہاتھ میں نہیں, راستہ دکھائے گا. یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے, کیا راستے اختیار کرے یا نہ کرے. ہم نے جو راستے پڑھ دیے ہیں اس کو اختیار ہے جس پر چل کے دکھائے. تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ انفاق کا مہینہ ہے. پورے سال اپنے مال میں اگر برکتیں چاہتے ہو تو یہ مہینہ زکات کا, اور یہ مہینہ صدقات کا, اور یہ مہینہ انفاق کا ہے. اپنی ذات کا خرچ کرو اس مہینے میں تو یہ اسراف کا مہینہ بن جائے گا. ایک بہت عام بات ہے. اپنی ذات پر خرچ کرنا ہی اسراف ہو جائے گا, اور دوسروں پر خرچ کرنا انفاق ہو جائے گا. آپ دوسروں پر جتنا چاہے خرچ کر دو, کوئی انفاق ہی انفاق ہے. اپنی ذات کا خرچ کرو, ضرورت سے زیادہ انفاق. اپنے کھیت سے بکریاں ہو, کوئی کیا کہتے ہیں اس کو, تیار کھیرے ایک ٹوکرے میں لے جایا ہے تاکہ آپ کو تجارت بنانے کے لیے اپنی کھیت کی. حالانکہ کھیت کی بکریاں بہت معمولی اور گزار پڑے کھیرے اور فرمایا یہ کونے میں جگہ ہوا ہے سونے کا. آپ نے دی اور اس نے اپنے ٹوکرے میں اس کونے میں پڑا ہوا ہے, اس کونے چاہے کان چاہے تو خدا کے پاس اور وہ لے کر آیا ککڑیاں اور آپ نے اس کے ٹوکرے کو بند کر دیا. لے کر آیا ہم نے اس کو کیا دیا قرآن میں ہے کہ تمہیں کوئی آدمی ہتھیار دے تمہیں چاہے تو اس سے بہتر کرو.
اب میں اس کا حلیہ لوں آج کا کوئی خیال ہوا کہ یہ کہاں سے جلدی چھوڑ جاڑ کر مجھے میرے لیے جگہ انسان کیا ہوگا آج ہے اس کا حلیہ نہیں تھا نہیں بس حال میں آج کا اس نہیں کرتی آج سے تو نہیں کیا آج یہ فرمایا آج سے تم نے اچھا کیا غریب عورت کو حلیہ قبول نہیں کیا فرمایا عائشہ یہ تو نے کیا کیا جس کے اندر تکبر آ جاتا ہے اللہ ان کو دے کر دے اس کے جو پیسے واپس نہیں دے گی میں کیا کروں گی میرے سے کیا کام چلے گا اور یہ اتنا معمولی ہدیہ میری حیثیت سمجھ لیتا میں عائشہ تواضع اختیار کر تواضع اختیار کر واپس کیا ہے کیا ہے کہاں سے اپنے پاس سے اس سے زیادہ اس کو دے دیں رمضان کا مہینہ پورے سال کی خواہشات کو بلانے کے لیے مٹانے کے لیے آیا تھا لوگوں نے غلطی یہ کی ہے کہ اس رمضان کے مہینے کو اسراف اور خواہشات کے کھانے کو بنانے کا مہینہ عام طور سے عورتوں کو تلاوت کا وقت ہی نہیں ملتا ہے یہ جاری خوش ہوتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے خوب پکاؤ خوب پکاؤ خوب پکاؤ خوب پکاؤ ایک ایسی موقع کی حالت ہے جس کو لوگ عبادت کہیں سے کہیں تک حدیث کا یہ مطلب نہیں بن سکتا کہ آپ کھانے زیادہ بنائیں کیونکہ رمضان کے مہینے میں مجھے بات دے جاتا ہے مومن کے لیے بڑھا دیا جاتا ہے یعنی اگر تم نے اس مہینے میں خرچ کیا چیزوں پر تو اللہ پورے سال جاتی کر دیں گے اس مہینے میں مومن کے دل سے بڑھانے کا فیصلہ کر دیا جائے وہی ہے کہ 11 مہینے میں کم ہوگا اس مہینے میں ضرورت ہے اگر پورے سال حالت ہے تلاوت میں ذکر میں عبادت میں نوافل میں تہجد میں ان سارے اعمال خیر میں کمال چاہتے ہو مہینے میں زیادہ یہی مطلب اس کا بھی ہے تو اعمال کا مطلب وہی مال کا مطلب ہے کہ اگر تم اس مہینے میں خرچ کرو تو پھر پورے سال تمہارے دل کو برکت دی جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ معنی زیادہ افضل اور زیادہ صحیح ہے اگر آپ یہ مطلب نہیں نکالیں گے تو آپ رمضان میں اسراف کریں گے انہیں اس کو بات کو کہنا چاہتا تھا کہ جو چیز رمضان کے علاوہ حرام ہے اس کی حرمت کی شدت رمضان اور بڑھ جائے اس حرام کی حیثیت رمضان کے علاوہ حرام کی ہے اس حرام کی حیثیت رمضان میں کتنی بڑھ جاتی ہے آپ باپ کا مہینہ ہے باپ کا اجر ہے اسراف حرام اس لیے یہ اس طرح نماز کا اور قرآن کا مہینہ ہے کہ اس طرح یہ اور زکات کا مہینہ ہے کہ اس طرح یہ تلاوت کا بھی مہینہ ہے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر ہر موقع کے اعتبار سے آئے سب سے زیادہ قرآن سے مناسبت یہ پیدا ہوتی ہے میں نے وہ یہ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کو مصباح مبارک میں اپنا ایسا معمول بنا لو
رضی اللہ عنہ نکلنے والی جماعتوں کو بھی اور ان کے امیروں کو دو بات کی بڑی تاکید کرتے ہیں کہ تم اگر دو بات زیادہ کرو گے تو تمہارے ساتھ ہو. ایک قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ہے. یہ دو کام خاص طور پر کیے جاتے ہیں. اور دوسرے طرف سے ہماری جماعتیں رمضان کے مہینے میں نکلتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نقل و حرکت کے بغیر آپ عملی روزہ منظور نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ فرائض پر امت کو آمادہ کرنا ہے اور وہ بھی عملی چیز کرنا. میں کہتا ہوں کہ عملی روزہ پیش کرنے کے لیے رمضان کے علاوہ رمضان کے مہینے میں عملی روزہ پیش کرو. غلط سے یہ سمجھ لیتے کہ رمضان کا مہینہ خلوت کا مہینہ. آپ کافروں نے رمضان میں رمضان کر کے اور رمضان میں اللہ کے راستے میں خود نکل کر اور صحابہ کو نکال کر یہ مہینہ خلوت کا نہیں ہے بلکہ یہ مہینہ جو اس وقت پوری دنیا اور میدان اعلان بنانے کا ہے. کیونکہ قلوب نرم ہیں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ کاشتکار اس مہینے اس موقع کو بہت غنیمت جانتا ہے. بارش سے پہلے اگر تم نے زمین کو ہموار نہ کیا تو یہ پانی برس کر مل جائے گا. موسم نکل جائے گا بارش کا. پھر پورے سال یہ بہترین موقع ہے لوگوں کے دلوں میں ایمان عمل کی کاشت کرنے کا. رمضان سے بہتر سے موقع ہے. ہمت ہوئی تو روزہ رکھا رمضان کی وجہ سے خود چھوڑ دیں. اس فریضے کی وجہ کو ادا کرنے کے لیے مسلمان نکلنا چھوڑ دے گا. اس فریضے کی وجہ سے مسلمان نکلنا چھوڑ دے گا. وہی فریضہ منتظر پڑا. یہ جو دیکھ رہا ہے اس فریضے کو ادا کرنے کی وجہ سے مسلمان اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دے گا. وہی فریضہ منتظر پڑا. ایک ہی آپ بھی کہیں گے کہ میں تو تعلیم کے لیے نکالنے جاتے تھے. تعلیم کے لیے نکالنے چاہتے تھے کہ آپ نکلے علم کو لے کر تاکہ آپ کے نکلنے سے امت میں علم کا فریضہ قائم ہو. آپ نکلیے روزے کو لے کر تاکہ آپ کے روزہ لے کر نکلنے سے امت میں روزے کا فریضہ زندہ ہو. اگر آپ عمل کر کے نہیں چلیں گے تو میں اللہ کرتا ہوں کہ پھر اسلام اور دین اخبار اور رسائل کا ہوتا رہ جائے گا. یہ بالکل پکی شکتی ہے. کہ لوگ کتاب کو دین سمجھیں گے, کتاب کے لکھنے کو دین سمجھیں گے. میں کہتا ہوں یہ علم دین ہے, دین نہیں. خدا مذاب نے معاہدہ کیے علم دین ہے. خدا مذاب نے معاہدہ کیا علم دین معاہدہ. یہاں مطلب دیوبند چل بھائی وہاں سے اتنا نکلنا نہیں پڑتا. یہاں دعوت میں دعوت دینی اسلام مطلب یہاں جو آدمی روزہ رکھنا ہی نہیں چاہتا اس کو طریقے روزے کا کیسے ہے نا عمل کا تعلیم ہوگا وہ علم کا تعلیم ہوگا. جو آدمی عمل کا تعلیم نہیں ہے اللہ کی قسم مطالب ہے میرا 3 دن لگا عمل کی طرف آدمی کو علم بتا. ایک آدمی کے اندر ڈاکٹر بننے کی طرف ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. ڈاکٹر بننے کی طرف بہت ڈاکٹری پڑھ رہا ہے, انجینئر
ہے بندے کی طلب اس کو انجینئرنگ پڑھا ہے سراج مارتا ہوں بھیجو دو ذرا عمل کی طلب آپ کو آج رہے گی عمل کی طلب نہیں ہے اس پہ کوئی رونا یہاں دے دو جب مجھے سمجھ اور آپ کا خیال یہ ہے کہ عمل کی طلب ہمارا رسائل سے پیدا ہو جائے کیونکہ عمل کی طلب پیدا کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک عمل کی دعوت ایک عمل کا معاملہ وہی خالی وہی ہے لوگ بند باز روزے سے انکار کیا تھا جب رمضان آئے گا اور روزہ رکھیں گے لوگ تو یہ بھی روزہ رکھیں گے ہماری جماعتیں جن دیہاتوں میں پھرتی ہیں رمضان کے روزے کے ساتھ ان دیہات والوں کو ان کے روزے سے روزے کا علم ہوتا ہے ایک مسلمان ہم سے کہہ رہا تھا میرے ساتھ جب بات آپ بات یہ کہ ابا رسائل حاضر کہہ سکتا ہوں کہ وہ تو عملی اسلام کو لے کر پھرنے سے ہی اسلام قائم ہو میں نے عرض کیا کہ یہ تلاوت کا صحابت کا عبادت کا اور سب سے بنیادی بات عرض کر رہا ہوں کہ دعوت کا سمجھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خلوت کا رمضان میں غزوات کر کے بتایا ہے کہ رمضان اگر آپ کا اعتکاف خروج کی وجہ سے چھوٹ گیا اگلے سال آپ نہیں اعتکاف سے قدر کی اعتکاف سے قدر ہو سکتی ہے لیکن اعتکاف سے تو خروج نہ ہو یہ کہتے ہیں اور روزے کی وجہ سے خروج نہ ہو میں روزہ کیسے رکھوں گا ہم تو سارے عالم کو روزے پر لانے کے لیے تمہیں روزے میں نکالنے چاہے مجھے کہہ رہے ہیں روزے کا کیا ہوگا صحابہ کرام بارے میں آیا ہے کہ وہ رمضان میں نکلتے تھے ہمت ہوتی روزہ رکھتے ہمت نہ ہو روزہ رکھتے آپ تو اپنے روزے کی وجہ سے خروج نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو خروج نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کو کہنے لا الہ الا اللہ کے بات کی خبر آپ اب اتنی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے راستے میں نکل کر روزہ رکھنے کے جو فضائل ہیں کے زمانے کے فضائل حضور کے زمانے کے اعمال پر جو اجر ہے وہ زندگی بھر حرم میں عبادت سے گزرا اگر حرم میں البتہ اگر حرم کی مل گئی آپ کو پوری زندگی میں کہتا ہوں کسی کو ایسا موقع دے دیا جائے کہ اس کا حتیم رسول بنا دیا جائے اور وہ پوری زندگی حتیم میں بیٹھ کر اللہ میں عبادت کرے اللہ کی قسم اللہ تعالی سے نکل کر دعوت کے ساتھ عمل کرنے کا اجر اس سے بھی اس لیے کہ اعمال کو متعدی بنانا اسلام کی حفاظت ہے انفرادی اعمال سے اسلام کی حفاظت انفرادی اعمال سے اسلام کی حفاظت نہیں ہوتی اور انفرادی اعمال سے